خاتم النبیین نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ بچا بچا کے تو راکھی سے تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ، یہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی مستیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خون ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کے فضل سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کے فیض سے آج میں اور آپ جمعۃ المبارک کی عظیم و شان نظم میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک دستور کو بیان فرمایا، اصول بیان فرمایا۔ وہ یہ کہ ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت عطا فرما دے وہ تب تک واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم اس نعمت کی قدر کرتی ہے۔ جب قوم نعمت کی قدر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ وہ نعمت واپس لے لے۔ یہ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں اور آپ دیکھتے ہیں، یہ سب کے لیے یہی اصول ہے۔ نعمت کی قدر کرتے رہیں گے نعمت ہمارے پاس رہے گی، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے نعمت کی قدر چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت واپس لے لے گا۔ اس کی مثال کائنات میں جو سب سے بڑی مثال ہے نا، وہ مکہ شریف کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت انہیں عطا فرمائی۔ حضور سید عالم نور مجسم، سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مکے کی سرزمین پر تشریف لائے۔ 53 سال آپ نے وہاں گزارے۔ 53 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 53 سال آپ نے وہاں پر گزارے، لوگوں نے قدر نہ کی۔ جب لوگوں نے قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب ان کو چھوڑ دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کو قدر نہیں نا، آپ اس طرف جائیں جو لوگ آپ کے منتظر ہیں، جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جو آپ کی قدر کرنا جانتے ہیں، آپ ادھر تشریف لے جائیں۔ پھر ہم نے دیکھا جو مقام پھر مدینہ شریف کو میسر آیا، اور جس جگہ پر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمائے نا، یہ تمام ائمہ کا متفق کا مسئلہ ہے۔ اس میں یہی فتویٰ اور فیصلہ ہے کہ جہاں حضور آرام فرمائے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ پھر جو مقام اس جگہ کو ملا قیامت تک نہ کسی کو مل سکتا ہے نہ ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے پھر قدر کر دی۔ اسی طرح آج میں اور آپ غور کریں، ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہے نا ہمارے پاس، وہ نعمت ہے دولت ایمان کی۔ کون سی نعمت ہے جی؟ دولت ایمان، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
شاید مجھے اور آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ نہ ہو کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ مسلم شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے اور مسند امام اعظم کی بھی پہلی حدیث ہے اور بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں ہم بصرہ سے واپس آئے تو ہم اس تلاش میں تھے کہ صحابہ میں سے کوئی مفتی مل جائے، ہم ان سے جا کر مسئلہ پوچھیں۔ کہتے ہیں چنانچہ ہم نے دیکھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں محدث تھے، کہتے ہیں وہ تشریف فرما تھے، ہم دو ساتھی تھے، ہم ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہم نے جا کر انہیں بتایا بصرہ میں ہم ایک قوم سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں ہم نے جا کر حضرت عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں ہم بیٹھے دو زانو ہو کر، ہم نے انہیں بتایا انہو ظہر قبلنا ناس، کہ ہم نے کہا حضور ہماری ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی یقرؤون القرآن، قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، وَيَتَكَفَّرُونَ الْعِلْمَ، اور علم حاصل کرنے میں بڑا ذوق رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ پڑھ لیا بات ختم، علم مسلسل حاصل کر رہے ہیں، ذوق رکھتے ہیں۔ آگے آپ نے مختصر کیا، ہمارے لیے فرمانے لگے وَذَكَرَ مِن شَأْنِهِمْ، ہم نے ان کی ساری شانیں بتائیں، ساری خوبیاں بتائیں، وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو ہم نے بتایا جی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جہاد پر بھی جاتے ہیں، نکاح بھی اسلام کے مطابق، طلاق کے معاملات بھی اسلام کے مطابق ہیں، ان کے تجارت کے معاملات بھی اسلام کے مطابق ہیں، سود کو بھی حرام جانتے ہیں، شراب کو بھی حرام جانتے ہیں، بدکاری کو بھی حرام جانتے ہیں، ماں باپ کا احترام بھی کرتے ہیں، اولاد کی تربیت بھی اسلام کے مطابق کرتے ہیں، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت، الغرض اسلام کے سارے شعبہ جات پر عمل کرتے ہیں، صرف ایک شعبے کو نہیں مانتے۔ وَيَزْعُمُونَ اللَّهَ قَدَرَ، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے بے شمار شعبہ جات کو مانتے ہیں، ہر ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، عامل بھی ہیں، لیکن تقدیر کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں تقدیر کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، فرمایا کہ تم جب اب جا کر ان سے ملو نا، ان کو جا کر میرا پیغام دینا، انہیں بتانا انی بریء منہم وانہم بریء منی، انہیں بتا دینا حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے تھے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اگلی بات جو اصل میں بتانے والا تھا وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لو انا لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه، فرمایا سنو اگر قیامت والے دن ان میں سے ایک بندے کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی آ جائے، کتنا جی؟ اب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زیارت کرائے، جنہوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں 15 میل پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔ کتنا جی؟ 15 میل پر، 15 میل پھیلا ہوا پہاڑ۔ فرمایا کہ اگر اتنا بڑا ان کے پاس سونا آ جائے، ان میں سے ایک بندے کے پاس، ہر ایک کے پاس فانفقہ ہوں، اور وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور وہ یہ عرض کرے میرے مالک اسلام کے لاکھوں شعبوں کو مانتے تھے ہم، صرف ایک کو نہیں مان سکے، غلطی ہو گئی، اس کے بدلے میں یہ سونا لے لے۔ فرمایا ما قابل اللہ حتی یؤمن بالقدر، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے یہ سونا قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جو ایمان کے ایک شعبے کو نہیں مانا نا، تم کیا سمجھتے ہو اس کی قیمت؟ یہ 15 میل پر پھیلا ہوا پہاڑ، یہ سونا، یہ اس کی قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا، جو میں نے تمہیں دولت ایمان دی تھی اس کی قیمت تو پوری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔
اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میرا اور آپ کا جو ایمان ہے نا سینے میں، اس ایمان کے لاکھوں شعبوں میں سے ایک شعبے کی قیمت اتنی بڑی ہے، بتائیں پورے ایمان کی قیمت کتنی ہوگی؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ چیلنج ہے، امریکہ جیسی کروڑوں ریاستیں مل کر بھی میرے اور آپ کے ایمان کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ اور میں یہ کسی امام اعظم کے ایمان کی بات نہیں کر رہا، نہ میں غوث اعظم کے ایمان کی بات کر رہا ہوں، نہ میں حضرت سیدنا داتا علی اجمیری کے ایمان کی بات کر رہا ہوں، نہ میں امام احمد رضا محدث بریلی کے ایمان کی بات کر رہا ہوں، نہ میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ کے ایمان کی بات کر رہا ہوں، نہ میں امیر المجاہدین علامہ خادم شاہ نظوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں ایک عام مسلمان کے ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی ہو، میرے جیسا، آپ جیسا، کوئی عام مسلمان بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ عام چھاپڑی فروش ہی کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کے لاکھوں شعبوں میں سے ایک شعبے کی قیمت بہت پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پورے ایمان کی قیمت کتنی ہوگی؟ پوری دنیا کا کفر مل جائے نا، میرے اور آپ کے ایمان کو نہیں خرید سکتا۔ اور یہ ایمان کیسے ملا ہمیں؟ قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، بہت مشہور واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے، راستے میں بحر احمر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون بھی آ گیا پورا لشکر لے کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی۔ توجہ کیجئے گا، یہ وہ لوگ تھے جن پر ظلم ہوتا تھا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرمایا یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، اس کے عذاب سے، وہ تمہیں دردناک عذاب پہنچاتا تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح رکھتا، بیٹیوں کو زندہ کرتا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف اس گمان پر اسے نجومیوں نے بتایا جی تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فرعون نے کہا ہم وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ 70,000 ماؤں کے حمل گروائے اس نے، 90,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ جب کہا گیا نا بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ ظلم کی ایک جھلک ہے، بے شمار ظلم تھے اس کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو وہاں سے نجات دلا کر، ان سارے ظلموں سے بچا کر، جب بحر احمر کے کنارے پہنچے، پیچھے آ گیا نا فرعون لشکر لے کر۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی لوگ ساتھ تھے نا، قرآن فرماتا ہے قال اصحاب موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، عام بندے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے لگے، کہنے لگے موسیٰ تو نے ہمیں پکڑوا دیا، اس سے بہتر تو ہم ادھر ہی رہتے، کم از کم زندہ تو تھے اتنے ظلموں کے باوجود، اب تو ہم مارے جائیں گے، فرعون پتہ نہیں کیا کرے گا، یہ ہمارے اوپر ہماری اتنی مشکلات کے ذمہ دار آپ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام بڑے صاحب حوصلہ شخصیت تھے، آپ فرمانے لگے اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمایا پریشان نہیں ہونا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دے گا۔ اچھا پھر راستہ مل گیا۔ جب یہ وہاں سے گزر گئے، میں جو بات سنانے والا ہوں وہ اگلی ہے۔ جب یہ لوگ سارے وہاں سے گزر گئے نا، آگے انہوں نے دیکھا ایک ایسی قوم کو، اچھا یہ گزرے، پیچھے فرعون آیا، لشکر سمیت غرق ہو گیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اتنا بڑا دشمن اور اتنا بڑا ظالم جس نے ان پر اتنے ظلم کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو ڈبو کے مارا اور ان سب کو نجات دی، ان کے لیے راستہ بن گیا سمندر میں سے، یہ نکل گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ان کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جاتے نا، ہر باڈی سے لا الہ الا اللہ کی صدا آتی، لیکن ہوا کیا؟ جب یہ آگے بڑھے، دیکھا ایک قوم جو ہے نا وہ بتوں کو آگے رکھ کے ان کی عبادت کر رہی تھی، یہ وہاں پر رک گئے۔
قرآن فرماتا ہے یہ کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے موسیٰ پتہ نہیں تو کس خدا کی بات کرتا ہے جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، کوئی اس طرح کے خدا لا جیسے ان لوگوں کے خدا ہے، کوئی ایسے خدا لے کے ہمارے سامنے جن کو ہم دیکھیں ان کی عبادت بھی کریں، تو پتہ نہیں کس خدا کی بات کرتا ہے۔ میں جب اس مقام کو پڑھتا ہوں نا حیرت گم ہو جاتی ہے، یار اللہ کے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، وہ خود ان میں موجود ہے اور ان کے اتنے بڑے بڑے معجزات یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی معجزہ بھی نہ دیکھتے یار، اللہ کے نبی خود موجود ہیں، یہ ان کے صحابہ ہیں، وہ نبی ان سے دور نہیں ہوئے، درمیان میں کوئی سال نہیں گزرے، 50 سال 100 سال کوئی 1400 سال کا عرصہ نہیں بیتا کہ یہ بھول گئے ہوں اپنے رب کو یا موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کو، یہ بتوں کو دیکھتے بیٹھے، بتوں کے آگے دل ہار گئے، بتوں کو دیکھ کر عقیدہ توحید بھول گئے، کیسا کھوکھلا اور ریتلا عقیدہ نکلا ان کا۔ میں سوچتا ہوں یار آج ہم اپنے اپنے دل و دماغ میں غور کریں، اپنے ایمان کی طرف توجہ کریں، نہ ان کو دیکھ سکے نہ ان کے دیکھنے والوں کو دیکھ سکے۔ 1400 سال بعد ہم لوگ آئے دنیا میں، اور وہ جو فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد فرمایا تھا، وہ زبان کی تاثیر اتنی تھی، آج اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی بدماش کسی مسلمان کو یہ کہے یار میں تیرے وزن کے برابر تجھے سونا دیتا ہوں، صرف ایک مرتبہ میرے بت کو سجدہ کر لے، میں تجھے اتنا سونا دیتا ہوں، تیرے وزن کے برابر تجھے سونے میں تول دیتا ہوں، صرف ایک مرتبہ، یہ نہیں ہے تا حیات، ایک مرتبہ میرے بت کو سجدہ کر لے۔ آج کا مسلمان بھی کہے گا یہ سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، سجدہ میں صرف اللہ کو کروں گا۔ یہ ایمان کی پاور ہے، اور یہ اتنی پاور کہاں سے آئی؟ وہ جو محبوب علیہ السلام نے مکہ شریف کی گلیوں میں کانٹوں کے اوپر چل کر مختلف دکھ اور تکلیفیں برداشت کر کے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور پھر حضور کے صحابہ نے قربانیاں دی، پھر وہ دین یوں 1400 سال کا سفر کرتا ہوا مختلف قربانیوں سے چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا۔ محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک کا وہ اثر تھا، اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی آج سینوں میں ایمان ویسا روشن ہے کہ اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ امریکہ جیسی کروڑوں ریاستیں بھی مل جائیں، ایک مومن کا ایمان نہیں خرید سکتی۔ ہاں جو بندہ بے ایمان ہو جائے اس کی ہم بات نہیں کر رہے، میں ایماندار کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایماندار کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا لوگوں سنو، جس میں 3 باتیں پائی جائے نا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، جو بندہ یہ سمجھے نا جی ایمان کی لذت تو نہیں ملی، پھر وہ غور کرے اس کے اندر یہ 3 باتوں میں سے کوئی بات مس ہو گئی ہو، اور اگر یہ 3 باتیں کسی مسلمان میں پائی جائیں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایمان کی لذت نہ ملے۔ پہلی بات سنیں، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا کہ جس کے دل میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ ایمان کی لذت پانے کے لیے پہلی شرط ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سینے میں ہو۔ اس کی محبت
اس محبت کی مثال میں بیان کروں آپ کے سامنے. بخاری شریف میں کتاب الہبہ میں حدیث پاک ہے. حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر, اچھا راوی بھی خود ہے, بات بھی اپنی بتاتی ہے. عن اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاءت علی امی, آپ فرماتی ہیں کہ ہجرت کے بعد نا میری ماں آئی میرے پاس. وہی مشرکۃ, تھی مشرکہ, فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, محبوب علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں. توجہ کیجئے گا, جب ہجرت کر کے مسلمان مکے سے چلے گئے نا مدینہ, اب ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو ماں باپ کو بھی چھوڑ گئے. خود صدیق اکبر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا کہ وہ مسلمان نہیں تھی. صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء یہ بھی آ گئی. آپ فرماتی ہیں کہ میری ماں جو کہ مشرکہ تھی کئی سالوں کے بعد مکے سے چل کے مدینے آئی. اب جنہوں نے وہ سفر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں تقریباً پیدل کا سفر 14 سے 15 دن کا بنتا ہے. 14-15 دن کا پیدل سفر کر کے آئی, 400 میل کا سفر کر کے, اتنا طویل سفر. فرماتی ہے کہ میری ماں آئی, اور جب آئی نا ماں نے آ کر بیٹی کو کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی, کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئی, صرف بیٹی سے ملنے کے لیے آئی, اتنا لمبا سفر کر کے. اب سنیں, صدیق اکبر کی بیٹی فرماتی ہے کہ جب میری ماں آئی سر سے لے کر پاؤں تک میری ماں نے مجھے چوما, بڑے محبت کے الفاظ کہے, لیکن میں نے کیا کیا, فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتی ہیں کہ میں فوراً محبوب علیہ السلام کے پاس فتویٰ لینے چلی. اچھا یہاں پر استفتیت, میں محبوب علیہ السلام کے پاس گئی فتویٰ لینے, اس کا یہ مطلب بنتا ہے. لفظ آنے تھے, لفظ یہ آنا تھا استفتیت. اگر کوئی عربی جاننے والا بیٹھا ہے نا, یہ فاستفتیت کیوں آیا ہے, فا تفسیریہ لائے. فا تفسیریہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ماں کو سلام کا جواب نہیں دیا, میں نے ماں کو پانی نہیں پلایا, میں نے ماں کو یہ نہیں کہا بیٹھو, میں نے ماں سے ایک لفظ بھی نہیں کہا. میری ماں جیسے آئی اس نے جو کچھ بھی کیا محبت کے انداز میں, میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا, ایک لمحہ بھی میں نہیں رکی. فاستفتیت رسول اللہ, میں فوراً حضور کے پاس چلی, فتویٰ لینے چلی گئی. کیا فتویٰ لینے, ماں کے بارے میں فتویٰ لینے گئی. میں نے جا کر بتایا میرے آقا میری ماں آئی ہے مجھے ملنے کے لیے, اور اس نے اس انداز سے محبت کا اظہار کیا ہے. واہیا راغبۃ, میرے آقا وہ مجھ سے محبت انواع کرتی ہے. ماں جو ہوئی وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے. میں آپ کے پاس آئی ہوں میرے آقا, آپ کی طرف سے اجازت ہے, آفا آصل امی, میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کر لوں, اپنی ماں کو پانی پلاؤں, اسے سلام کا جواب دوں, اس کو اپنے پاس بٹھاؤں. اگلی بات سنیں, بیٹی عرض کرتی ہے میرے آقا اگرچہ وہ میری ماں ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کروں, لیکن اگر آپ اجازت نہ دیں, اگرچہ وہ میری ماں ہے لیکن میں نے میرے آقا کلمہ حق کا پڑھا, مجھے کیا تعلق, میرا کیا تعلق ہے میری ماں سے اگر آپ کی اجازت نہ ہو. یہ حدیث پاک پڑھ کے نا حیرت گم ہو جاتی ہے. یار کوئی آپ ذرا توجہ کریں, اپنے اوپر غور کریں. کوئی ماں کے بارے میں بھی فتویٰ پوچھتا ہے کہ ماں آئی ہے میں سلام کر دوں, ماں آئی ہے اتنا طویل سفر کر کے, عرب کی گرمی تو ویسے ہی مشہور ہے, ماں کو پانی پلا دوں, اسے پاس بٹھاؤں. کوئی ماں کے بارے میں بھی پوچھتا ہے. ہاں, سیدہ اسماء نے قیامت تک آنے والوں کو اس بات کا جواب دیا. فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی لذت کو تب پاؤ گے جب ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ رسول سے محبت پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہو.
صحابہ کی یہ محبتیں تھی، ایمان تب کامل ہوا اور اسلام بھی آگے تب ہی بڑھا، یہاں تک بات نہیں رکی۔ یہ تو تھی نا حضرت اسماء صدیق اکبر کی بیٹی جو کائنات میں سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد، صدیق اکبر۔ ظاہر سی بات ہے جب تربیت صدیق اکبر کی ہو پھر بیٹی تو ایسا ہی کام کر سکتی ہے نا۔ حضرت طلحہ بن برہ حضور کی بارگاہ میں آئے، 10 سال کے بچے تھے، صرف 10 سال عمر تھی۔ ہمارے تو 10 سال کے بچے کو 6 کلمے بھی نہیں آتے۔ آئے تو محبوب علیہ السلام سے سلام کیا، حضور کے ہاتھ چومے، پھر بیٹھ گئے نیچے اور پاؤں بھی چوم لیے۔ صحابہ موجود تھے، محبوب علیہ السلام نے دیکھا نا طلحہ بن برہ حضور کے پاؤں چوم رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اٹھے تو ہاتھ باندھ کے عرض کی میرے آقا مجھے آپ سے محبت ہے، میں یہ کیوں کر رہا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اچھا محبت کرتے ہو؟ عرض کی جی حضور۔ سنیے، فرمایا جاؤ اگر محبت کرتے ہو تو پھر جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ، باپ کو قتل کر کے آؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں 10 سال کے بچے تھے، انہوں نے ایسے چھلانگ لگائی، تلوار رکھی تھی، تلوار اٹھائی اور دوڑ لگائی۔ انہوں نے کہا حضور اب یہ آیا۔ جیسے دوڑے نا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ بلائے گئے تو فرمایا میں باپو کو قتل کروانے تو نہیں آیا، میں تو ان کا مقام بتانے کے لیے آیا، میں ویسے دیکھ رہا تھا کہ تمہاری محبت کیسے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر انہوں نے یہ کیا، صحابہ نے کر کے بھی دکھایا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب جنگ ختم ہو گئی نا، 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قتل کر دیے گئے نا، ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دو۔ صحابہ نے رسیاں ڈالی اور گھسیٹ کر نہ کنویں میں پھینکا۔ ان میں ایک شخص تھا مکہ کے سرداروں میں، عتبہ شیبہ، یہ 2 بھائی تھے، دونوں سردار تھے۔ عتبہ بڑا سردار تھا۔ جب اس کو صحابہ 2 بندے تھے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے تھے نا، ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو حذافہ عتبہ کے سگے بیٹے، توجہ کریں ذرا، عتبہ کے سگے بیٹے جو حضور کے غلام تھے، وہ حضور علیہ السلام کی جانب ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی ٹھوڑی کے نیچے نہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ٹکٹکی باندھ کر اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ جب صحابہ گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، اچانک محبوب علیہ السلام نے دیکھ لیا، ان کو دیکھا، ابو حذافہ کو دیکھا تو حضور نے ان صحابہ کو آواز دی جو گھسیٹ رہے تھے نا لاش کو، فرمایا اس کو چھوڑ دو یہاں پر۔ چھوڑا گیا، ابو حذافہ کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ یہ آ گئے، فرمایا اپنے باپ کے مرنے پر تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ وہ مسکرا دی، انہوں نے عرض کی میرے آقا نہیں، افسوس کیوں ہوتا؟ اور ساتھ ہی تلوار انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے عرض کی میرے آقا اگر ہوتا نا افسوس، اس تلوار کو میں نے صاف نہیں کیا ابھی تک، اور جتنی تلواریں میرے باپ پر پڑی ہیں ان میں ایک تلوار میری بھی تھی، آپ یہ میرا خون اس پر لگا، خون چیک کر لیں، میرے باپ کا خون ہے۔ فرمایا اگر مجھے افسوس ہوتا تو میں باپ پر تلوار کیوں چلا دیتا؟ اب سنیے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر یوں اس انداز سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اچھا اب اس کا ہرگز کوئی بندہ یہ مطلب نہ لے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا اس لیے پوچھ رہے تھے، پتہ تھا، اور میں یہ کہتا ہوں حضور کو پتہ تھا تبھی تو پوچھا کہ یہ بتائیں میں ان سے جواب لے کر قیامت تک غلاموں تک پہنچا دوں، تاکہ ان کا جواب قیامت تک پہنچے، لوگوں کو پتہ چلے محبت ایسے ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ سن حضرت ابو حذافہ کا جواب، انہوں نے عرض کی میرے آقا میرا باپ جو تھا نا بڑا ذہین آدمی تھا، آپ جانتے ہیں عرب کے قبائل میرے باپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے تھے، میرا باپ بڑا ذہین و فطین تھا، اتنا ذہین تھا اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر بتا دیتا تھا یہ پرندہ گھونسلے کی طرف جا رہا ہے یا گھونسلے سے واپس آ رہا ہے، اتنا ذہین تھا۔ عرض کرنے لگے میرے آقا میں اکثر سوچتا تھا میرے باپ کی جو ضمانت ہے نا ایک نہ ایک دن اس کو حضور کے قدموں میں لے کر آئے، میں اکثر سوچتا تھا، مجھے یہ یقین تھا
یہ امید تھی کہ ایک نہ ایک دن میرے باپ کی ذہانت اسے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں لے آئے گی، لیکن آج جب میں نے دیکھا میرا باپ بے ایمان ہو کر مر گیا، میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا عتبہ تیری ذہانت کیڑے کم دی تینو حضور دے قدمیں وچ نہ لے آ سکی، بلکہ اس انداز سے کہ لعنت ہو ایسی ذہانت پر جو حضور کے قدموں میں نہ لائی۔ میں اور آپ بھی آج سوچیں، کوئی بھی مسلمان جو ذہین ہو، فتین ہو، دولت مند ہو، بڑے منصب والا ہو، بڑے عہدے والا ہو، کوئی چودھری بھی ہو، اگر یہ چودراہٹ حضور کے قدموں میں نہ لا سکی تو چودراہٹ کس کام کی؟ اگر یہ ذہانت، یہ دولت، یہ جوانی، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ جاہ و جلال، یہ عزتیں، یہ سب کچھ محبوب علیہ السلام کی غلامی میں تمہیں نہیں لا سکا تو بتاؤ پھر کس کام کا؟ حضرت ابو حذیفہ نے یہ جواب دیا، گویا یہ صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہے جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا، ایمان کی لذت تو وہی پائے گا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے سینے میں اللہ رسول کی محبت پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہو، ایمان کی لذت تو وہی پائے گا۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے، یہ جو آج میں اور آپ ہیں نا، ہم نے تو اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ساڑھے استاد فرماندے سی اسی تے اسلام واسطے منہ تے کدی چنڈ بھی نہیں کھادی، اسی سمجھتے ہیں کہ اسی ٹھیکیدار ہاں دین دے، اسی اسلام کو کی دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھے، مجھے جواب نہیں دینا، میں اسلام کے لیے کیا قربان کیا ہے؟ اسلام کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا لوگوں نے سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبا ڈالا، اور یہ دردناک ایسی کہانی ہے، آپ اندازہ لگائیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پھپھو کے بیٹے حضرت سیدنا زبیر بن عوام کو فرمایا میں نے سنا تمہاری امی جان میری پھپھو حضرت صفیہ آ رہی ہیں، فرمایا زبیر چلے جاؤ اپنی امی جان کو روکو، انہیں کہو حضور کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تم اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت زبیر جب گئے نا، جا کر انہوں نے اپنی امی جان کو بتایا کہ حضور نے منع فرمایا تم نہیں آ سکتی اپنے بھائی کی لاش پر۔ اب بہن کو روکا جا رہا ہے، بھائی کی لاش نہیں دیکھنی۔ حضرت صفیہ رک گئی، بڑے حوصلے سے اپنے بیٹے کو فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا، فرمانے لگی میں جانتی ہوں، تم جا کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کرو میری طرف سے، انہیں کہو میری امی جان کہتی ہے میں اللہ کو گواہ کر کر یہ وعدہ کرتی ہوں، میرے آقا جس وجہ سے آپ روک رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں آہو بکا کروں گی، میں رونے لگ پڑوں گی، کہا میرے آقا میرا وعدہ ہے آپ سے بھی اللہ سے بھی، اگرچہ میں بہن ہوں، اگرچہ صنف نازک ہوں، اگرچہ میں کمزور ہوں، لیکن میرے رگوں میں بھی وہی خون ہے میرے آقا جو آپ کے رگوں میں خون ہے، میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں صرف بھائی کی لاش دیکھوں گی، میں نے رونا نہیں ہے۔ پھر آپ اس انداز سے آئی، آپ اگلی بات سنیں، کافروں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاش پر اتنا ظلم کر دیا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اگر مجھے اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غم کا خیال نہ ہوتا، فرمایا میں آج اپنے چچا کی لاش کو بغیر دفن کیے یوں چھوڑ دیتا، میں قیامت تک لوگوں کو دکھاتا، تم سمجھتے ہو دین ایسے پہنچ گیا، دیکھو میں نے اپنے چچا کو کیسے قربان کر دیا۔ یہ دنیا دیکھتی انہیں پتہ چلتا اسلام کی ویلیو کیا ہے، اسلام کی اوقات کیا ہے، اور یہ بات بھی بڑی پکی ہے، یہ بھی میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں، آج جو لوگ دین اسلام سے والہانہ محبت نہیں نہ کرتے، واللہ بخدا انہیں دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جس کو پتہ چل جائے دین کا، علامہ اقبال فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو یہ آشنائی مل جائے، حضرت سیدنا ابو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں آئے نا،
میدان احد میں آپ کے سینے میں تیر لگا، توجہ کیجئے گا، آپ کے سینے میں تیر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، انہیں یہ نہیں کہا ہائے میں مر گیا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، نا نا نا، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سینے میں تیر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، ان کی زبان جب تک چلتی رہی نا، وہ یہ نعرہ لگاتے رہے، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، انہیں کہا ایک کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا، تیر مارنے والا حیران ہو گیا، انہوں نے کہا زندگی کی بازی بندہ مرتے ہوئے جیتتا ہے یا ہارتا ہے؟ عجیب بندہ دیکھا، مرتے مرتے کہتا ہے کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا۔ اسے صحابہ نے فرمایا تجھے اس بات کی سمجھ نہیں آنی، تو کلمہ پڑھے گا پھر پتہ چلے گا محبوب علیہ السلام کے لیے جان دینے والا بازی ہارتا نہیں، بازی جیت جاتا ہے۔ اسلام کی محبت یہ ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو اللہ رسول سے محبت کرے گا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اور دوسرا بندہ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، فرمایا دنیا میں کسی سے بھی محبت کرے گا تو اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جس کے اندر یہ ایسی کیفیت ہو وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ جس سے بھی محبت کرے، الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں یہ بات اعزاز کے لیے کر رہا ہوں، صدیق اکبر سے لے کر آپ تک، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آپ تمام لوگوں تک، یہ پوری تاریخ میں جس سے بھی محبت ہے دین اسلام کی وجہ سے، اس کے علاوہ ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہی ہمارا معیار ہے کہ فقط سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، جس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، واللہ بخدا ہمارے دل کے اندر محبت صرف اسی کی۔ اور یہی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے سینے میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کرے، فرمایا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ تیسری نشانی سنیں، ارشاد فرمایا وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، فرمایا جو بندہ کفر کی طرف جانا، اسلام کے بعد کفر کی طرف جانا اس حد تک ناپسند کرے جیسے وہ اپنے آپ کو آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ الحمدللہ بندہ مومن کا تو اس سے اگلی بات ہے، حضور کی توجہ خاص کی وجہ سے، حضور کی نگاہ کے فیض کی وجہ سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آگ میں تو کود گئے لیکن اسلام کو بلند رکھا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور یہی جس کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جائیں وہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کی لذت کو پا گیا، اور جس میں یہ باتیں نہ پائی جائیں وہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، جو مرضی کرتا پھرے، مسلمان وہ ہوگا لیکن لذت ایمان نصیب نہیں ہوگی۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ میں ہمارے اعمال کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے پیارے